نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، عزیر سے، ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، مسیح ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ، قولہم ان کے منہ کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی، یضاہئون وہ سب مشابہت رکھتے ہیں، قول الذی ان لوگوں کی بات کی، الذی کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قاتلہم غارت کرے انہیں، اللہ ان یوفکون کہاں وہ سب بہکائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس میں یہاں سے کر لیتے ہیں۔ الجزیہ تو جزیہ، یدن ید بیضا ید طولا، قالت قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، ابن متبنہ، ابن الوقت اور ابن القاسم، بافواہہم افواہیں، کفروا کفر، کافر کفار اور کفار مکہ کے لیے بولا جاتا ہے، قبل از وقت، قبل از غزا، قاتلہم قتل، قاتل قتال اور مقتول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے اس حصے میں عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، یضاہئون وہ مشابہت کرتے ہیں، یوفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے اردو سے ریزمبل کرتے اور ریپیٹلی جو یوز ہو رہے ہیں وہ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے منہوں کی، یعنی کہ یہ ان کے کہنے کی باتیں، نہیں تو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ یہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کے منہ کی باتیں، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ ان کی باتیں بھی ان سے ملتی جلتی ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ غارت کرے انہیں اللہ، یعنی کفر کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ ان یوفکون کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی وہ بہکتے ہوئے کہاں پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اتخذوا ان سب نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا حالانکہ نہیں وہ سب حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ یہ سب عبادت کریں، الہم واحدہ ایک معبود کی، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ، عما یشرکون اس سے جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ سب بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہ سے، ویابا اور وہ انکار کرتا ہے، اللہ اللہ کا، الا مگر، ان یتما یہ کہ وہ پورا کرے گا، نورہ اپنا نور، ولو اور اگرچہ، کرہا ناپسند کریں، الکافرون سب کافر۔ سب سے پہلے ہم ورڈز میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔
اتخذو اخذ ماخوذ اور مواخذہ کے لیے بولا جاتا ہے. رہبانہم راہب رہبانیت، اربابن رب ارباب مربی ارباب اختیارات، ابن عیسیٰ بن مریم ابن عمر ابناء جامع، امرو امر امیر امارت مامور، لیعبدو عابد معبود اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سبحانہ تسبیح سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ. یشرکون شرک مشرک اور شرکا، یریدون ارادہ مراد اور مرید، بافواہم افواہ افواہیں، یتمہ اتمام تمام، حجت تمام بالخیر، کارہا کراہت مکروہ. الکافرون کفر کافر کفار اور کفار مکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ارسل رسول رسول اور مرسل، بالہدا ہدایت، ہادی برحق ہادی عالم، کلی کل نمبر کل کائنات کل جہان. عربک کے ورڈز ہیں احبارہ علماء، دونی سوا، یطفئو وہ بجھا دیں، یابا وہ انکار کرتا ہے. یہ ورڈز ہمارے پاس آج عربک کے ہیں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں آیات. آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. یعنی یہ جو احبار ہیں، علماء جو ہیں، یہ جو نصرانی تھے وہ اس کو وہ یہود علماء کو بنا رہے تھے، اور جو تھے رہبان یہ ان کو عیسائی بنا رہے تھے. انہوں نے ان کو اپنا عالم بنا لیا، درویشوں کو ان کا اپنا رب بنا لیا، رب کے علاوہ ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. مسیح بن مریم کو بھی، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب گردانا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. مگر ان کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، مگر معبود وہی ہے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. یعنی جو وہ شریک بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک ہے. دراصل وہ چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جگہ ان کو معبود بنا رہے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھا رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہی راستہ جو ہے وہ کامیابی کا ہے، اسی سے ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا ان کے باقی جو بنائے ہوئے انہوں نے معبود تھے، یہی ہماری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نعوذ باللہ پہنچا سکتے ہیں. آیت نمبر 32، دراصل وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے. یعنی جیسے ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں پھونک مارنے کے لیے، پھونک مار کے کسی چیز کو بجھاتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح وہ پھونک ماریں گے تو وہ اللہ کا نور جو ہے، اللہ کے دین کا علم جو ہے وہ بجھ جائے گا. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نور کو وہ اپنی پھونکوں سے بجھا سکے. اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنا نور، اور اگرچہ نہ پسند کریں کافر. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا مرضی انکار کر دیں، ان کے منہوں سے نور کو بجھانے کے لیے پھونکیں استعمال کی جائیں، جو بھی کچھ کیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے گا. اور بے شک وہ جتنا مرضی ناپسند کریں کافروں کو یا جو مرضی کریں، مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے دین کے پیغام کو، اپنے قرآن کے پیغام کو عام کریں گے. اور اگرچہ ناپسند کریں کافر، یعنی کافروں کو یہ بات جتنی مرضی ناگوار گزرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اپنے انبیاء، اپنے فرشتے، اپنے رسول سب اپنے پیغام کے لیے جو بھیجنے تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کافروں کو یہ چیز پسند ہے یا ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا جہان میں اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی کتاب کو عام کیا، اس کی تعلیم کو عام کیا، اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات انبیاء تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیغام کو سننے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.